چلیے بھابیاں دی اذان یہ کہڑا ادب ہے، یہ تو سور دے سور ہیں۔ چلیے رہا یہ والا مسئلہ، تو اس میں آپ کو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایٹیچیوڈ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ لوگ اگر صحابہ کرام کے دور میں ہوتے تو صحابہ کرام ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے، جو ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے فتوے لگا کے علمی اختلاف کو اس نہج کے اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ اور انہی علماء کے پاس جب آپ جا کے چندہ، انہوں نے کبھی کسی چندہ باکس کے بعد لکھا ہے کہ یہاں دوسرے فرقے کا بندہ پیسے نہیں ڈال سکتا مسجد میں؟ لکھنا چاہیے نا۔ یا آپ چٹ کٹوانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا مسلک کون سا ہے، چیک کرنا ہے، آپ 10 لاکھ روپے لے کے چلے جائیں، ساروں کی توحید اور عشق رسول باہر آ جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایٹیچیوڈ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خلیفہ ثالث کا فتویٰ موجود ہے، 695 نمبر ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں، کہ ان کے پاس کچھ اصحاب آتے ہیں، جب ان کو باغیوں نے محصور کر دیا ان کے گھر میں اور مسجد نبوی تک پہنچنے پہ پابندی لگا دی، مسجد نبوی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، اپنا امام وہاں پہ کھڑا کر دیا، تو لوگوں نے آ کے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ہمارے امام تو آپ ہیں، یعنی آپ ہمارے پولیٹیکل امام بھی ہیں اور مسجد کے امام بھی ہیں۔ یہ تو آج کل ہوتا ہے نا کہ امام مسجد لادا ہوتا ہے اور وہ لیڈر لادا ہوتا ہے، جبکہ مسجد کے اوپر فتنوں کے امام کا قبضہ ہے اور وہ ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ کے گنہگار ہی نہ ہو جائیں۔ تو سیدنا عثمان جو سب سے زیادہ افیکٹی تھے اس کی وجہ سے، محصور وہ ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی، تکلیف وہ گزار رہے تھے، تو ان کو تو فوراً غصہ نکالنا چاہیے تھا، ہاں جی بالکل نماز نہ پڑھو نہ پیچھے۔ تو انہوں نے کہا نماز ہی مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو۔ یعنی سب سے زیادہ جس شخص کی خلافت سٹیک پہ لگی ہے، جس کی آپ سمجھ لیں جو ہے وہ عزت سٹیک کے اوپر لگی ہوئی ہے، جان سٹیک کے اوپر لگی ہے، وہ گڈ جیسچر دے رہا ہے کہ یہ ہے میرے مخالف ہیں لیکن مسلمان ہیں، ٹھیک ہے وہ خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کر کے بدعتی ہوئے ہیں لیکن نماز ہوگی ان کے پیچھے۔ آپ لوگ ہوتے تو آپ حضرت عثمان سے اختلاف کرتے کہ سر آپ یہ کہ نہ نماز ہوگی اور نہ آندہ قربانی میں ان کا حصہ ڈالا جائے بیچ میں، یہی کہنا تھا نا آپ نے۔ اچھا، امام بخاری نے اس میں باب پتہ کیا باندھا ہے؟ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم، یعنی امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ یہ صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ ہے۔ اس سے سٹیپ آگے چلے جائیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5088 اثر ہے، کہ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے جب تک خوارج کی مساجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی، ہم ان کی اذان کا بھی جواب دیں گے اور ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو ہم ان سے الگ ہو جائیں گے۔ خوارج وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ وہ دین سے نکل جائیں گے، جیسا کہ تیر شکار سے آر پار ہوتا ہے اور اس کے اوپر خون کا اثر بھی نہ رہے، ایسا تیر، اس طرح خوارج اسلام میں سے داخل ہو کے نکل جائیں گے۔ لیکن صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے واضح فرامین کی بھی تعویل کی، خوارج کو کافر نہیں کہا۔ نکلنے سے مراد انہوں نے کہا کہ امت کی مین سٹریم کو چھوڑ کے وہ الگ ہوئے، حالانکہ ان کے پاس دلیل موجود تھی نبی علیہ السلام کی حدیث، اور اس سے بھی بڑھ کر جو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا اگر وہ کافر نہ ہوا۔ خوارج تو اعلانیہ طور پر صحابہ کو کافر کہتے تھے، اس کے باوجود صحابہ کرام اس کو دلیل تو بنا سکتے تھے نا کہ چونکہ ہمیں کافر کہتے ہیں اور ہم تو ہیں صحابہ لہذا یہ کافر ہو گئے۔ تو آپ 1400 سال بعد جن باتوں کے اوپر جھگڑ رہے ہیں، صحابہ کرام کی عصمت کے نام کے اوپر آپ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگا رہے ہیں، وہ صحابہ جب زندہ تھے ان کے منہ کے اوپر جن لوگوں نے ان کو کافر کہا نا، صحابہ نے تو ان کو بھی کافر نہیں کہا۔ لہٰذا یہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں اہل سنت کے، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یا بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا اہل تشیع میں بھی اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، یہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ اپنی تمام تر گمراہیوں کے باوجود آپ ان سے علمی اختلاف رکھیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ان کے ساتھ نکاح والے معاملات کریں، اہل کتاب جتنا تو کم از کم ان کو درجہ دیں، اور یہ سارے معاملات لے کے چلیں۔ البتہ جو مسلمانوں نے اجماع کے ساتھ جن مکاتب فکر کو اسلام سے نکالا ہے،
جیسا کہ اہل سنت میں سے ایک ٹوٹا ہوا گروہ ہے قادیانی، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کو بھی چاہیے ان کو احمدی نہ کہا کریں، یہ احمدی نہیں ہے، یہ قادیانی ہے۔ تو ویسے بھی اس کا نام غلام احمد قادیانی تھا، احمد قادیانی تو نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ نے تو اس کو نبی الاسلام کے غلام کے طور پہ رکھا تھا، وہ کیا پتا تھا کہ بعد میں یہ کیا چیز بن کے نکلے گی۔ تو قادیانی اہل سنت میں سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ ہے جس کی تکفیر پاکستان میں آئین کے اندر شامل ہو چکی ہے کہ یہ کافر ہے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا اختلاف کیا۔ دوسرا اہل تشیع کا ایک آف شوٹ ہے، یہ تو سب کانٹیننٹ میں پائے جاتے ہیں، قادیانی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یہاں کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے ان سے متاثرین ہیں۔ شام کے اندر ایک اہل تشیع کا گروہ ہے نصیریہ، جس کی اب کچھ یعنی یہاں پہ بھی ان کی شیطنت پھیلنا شروع ہو گئی ہے، جو سیدنا علی کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں، علی اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ائمہ اہل بیت کے نام لیتے ہیں تو حسین جل جلالہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ سیدھے سیدھے کافر ہیں، ان کو تو شیعہ علماء نے خود کافر ڈکلیئر کیا ہے۔ تو یہ نصیریہ یہ والے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یعنی وثوق سے کہہ سکتے ہیں، باقی جو ہیں وہ مسلمان ہی ہیں۔ آپ مولویوں کے فتووں کو چھوڑیں، آپ خلیفہ راشد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فتاویٰ کے اوپر چلیں۔